حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوات بيت محمد عليه. حضران سید الشہداء، ایام عزا کا پہلے 10 دن اپنے اختتام کی طرف بہت تیزی سے بڑھ چکے ہیں اور بڑھ رہے ہیں. 2 دن کا مہمان ہے زہرا کا لال، اور آپ نے بھی پوری کوشش کی اور خدا آپ کی اس عزاداری کو قبول کرے. ہر مجالس مختلف جگہوں پر ہو رہی ہیں اور ہم صبح شام اس میں شریک بھی ہو رہے ہیں. وقت بہت محدود ہے میرے پاس. بہرحال میں چند گزارشات آپ کے اذان عالی میں منتقل کرتا ہوا. علم میراث ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا. اب جو بھی اس گھرانے سے اپنا تعلق جوڑے یا جوڑنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی علم کو حاصل کرنے کی زندگی میں کوشش کرے. اگر ہم علم کی طرف نہیں بڑھیں گے، اب علم کوئی بھی ہو، لیکن ہم یہ جان لیں کہ یہ جو زمانہ ہے اور وہ زمانہ جس کے لیے ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں اس میں لا علم کوئی نہیں ہوگا، سب با علم ہوں گے. جس کا جتنا علم بڑھے گا اتنا وہ اپنے امام کے قریب ہوگا. علم کہتے کسے؟ بہرحال میں بہت زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کروں گا. علم سادی سی زبان میں کسی چیز کو جاننا. اب کیا جاننا چاہیے یہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ کیا جاننا یعنی آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہو. یہ چاہت آپ کے وجود سے پھٹتی ہے کہ میرا وجود کیا چاہتا ہے. اب اس وجود کو ایسا بنانا کہ یہ وہ چاہے جس پر رب راضی رہے، خود ایک علم ہے کہ اب میں یہ کہاں سے سیکھوں کہ میرا وجود کیا چاہتا ہے. خود پہلے پھر میں یہ دیکھوں کہ اب میرا وجود کیا ہے اس عالم کائنات کے اندر، میری ہستی کیا ہے، میری اپنی پہچان کیا ہے، خود میں کیسے پہچانوں گا. لیکن مختلف چیزیں ہیں چیزوں کو پہچاننے کے لیے. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. یعنی آپ سفیدی کو کیسے پہچانتے ہیں؟ جب کچھ سیاہ دیکھتے ہیں. آپ تاریکی کو کیسے پہچانتے ہیں؟ کیونکہ روشنی نہیں ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہیں. خود علم جو ہے وہ بعض اوقات جہالت کو دیکھ کے بھی پہچانا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے، وہ ان کو علم نہیں ہے. یعنی گویا خود
علم. لیکن بہت ساری جو چیزیں ہیں علماء ان کو بیان کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں کسی چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں, خود ان کا وجود نہیں ہے. وہ بس تھوڑی سی زحمت ہوگی, بہرحال بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ساری چیزیں. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ باطل اصل میں کچھ ہے نہیں, حق کا نہ ہونا باطل کو جنم دے دیتا ہے. حق کا نہ ہونا, خود باطل کا وجود. وہ کہتے ہیں اسی طرح عدم یعنی نہ ہونا کچھ حقیقت نہیں رکھتا. اصل کسی چیز کا جب ہونا نہ ہو تو خود بخود عدم ہو جاتا ہے. اسی طرح جہالت خود کچھ نہیں ہے, جب علم نہیں ہوگا تو قوم بھی جاہل ہو جائے گی, معاشرہ بھی جاہل ہو جائے گا. اور پھر خدا نے کیا کہا, ہم نے جہالت کے دور میں اپنے نبی کو بھیجا. اب نبی کیا لے کر آیا؟ کیا لے کر آیا؟ نبی آپ کے سامنے ہے. قرآن کی ویسے تو قرآن خود ایک نور اور رسول خدا پر ایک الگ حالت میں نازل ہوا, لیکن وہ جو پہلی آیات نازل ہوئی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کس سے اس کا تعلق ہے؟ اقرا, پڑھو. یعنی پہلی چیز اس جہالت کی تاریکی کو چیرنے کے لیے پروردگار اپنے نبی کے ذریعے یہ پیغام دے رہا ہے, پڑھو, سیکھو. تو اب رسول کے ماننے والوں کو کیا کرنا چاہیے ہر دور کے اندر؟ پڑھو, سیکھو. اب ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے مولانا پڑھنے کا؟ ہم کام کریں کہ پڑھائی کریں, ہم یہ کریں کہ پڑھائی کریں, سب چیزوں کا ٹائم ہے ہمارے پاس. آج کل کے دور میں کوئی یہ شکایت نہ کرے کہ میرے پاس ٹائم, بہت ٹائم ہے ہمارے پاس, بہت ٹائم ہے. وہ ٹائم آپ کے سامنے ہے. ہم ٹی وی میں پتہ نہیں کیا کیا سنتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, خبریں دیکھ رہے ہیں. ہمارے دوست بھی بیٹھے ہیں, بولیں گے ہمارا چینل بند کروائیں گے. یہ خبریں بھی دیکھتے ہیں, ساری سیاسی گفتگو بھی سنتے ہیں, بہت ٹائم ہے. کتنی چیزیں ہم ویسے ہی سنتے پڑھتے رہتے ہیں جس کا تعلق ہماری کسی بھی جہالت کو چیرتا ہوا نور نہیں دے رہا, مگر ہم کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وقت تو ہے ہمارے پاس, لیکن ہم متوجہ نہیں ہیں کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے. میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, ان کو ابھی سے عادت ہوگی کچھ پڑھنے کی, کچھ سیکھنے کی, تو پھر اگر کوئی جہالت معاشرے میں گھسنا بھی چاہے گی, علم اتنا چمکے گا جہالت خود ختم ہو جائے گی. آج اللہم صلی علی محمد. چاہت ضروری ہے نا, چاہت ہو, یہ چاہت پیدا ہو. ابھی بچوں کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ گیم کھیلنا ہے, یہ کھیلنا ہے, وہ کھیلنا ہے. چاہتے ہیں ان کی, کس نے ایجاد کی یہ چاہتے ہیں؟ اب آپ بولیں گے قسم سے مولانا صاحب میں نے تو اپنے بچے کو کبھی بھی نہیں کہا کہ موبائل پہ بیٹھا ہوا گیم کھیلے. پھر کیسے ایجاد ہو گئی؟ کوئی فضا حاکم ہے نا کہ جو یہ ایجاد کر رہی ہے. کوئی ایسی فضا حاکم ہے, کوئی ایسا مطلب جس نے گیم بنایا ہے, جو چائنا میں بنایا ہو چاہے کسی ملک میں بنایا ہو, وہ تو آپ کے گھر پہ نہیں آیا آپ کے بچے کو کہنے کہ بیٹا گیم کھیلو. پھر کیسے ہی اپنا وقت اس میں کھیلنے میں اور آرام سے لگا رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے علم کے دروازوں کو گھروں میں بند کر دیا ہے. ہم خود کتاب نہیں پڑھتے. بچے نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے والد یا والدہ بیٹھ کر کبھی کتاب پڑھتے ہوں. وہ آپ کے سامنے, میں مارکس کی گفتگو نہیں کر رہا, یہیں کی گفتگو کر رہا ہوں. کتنی کتابیں ہمارے, یہ کتنے گھروں میں لائبریریاں ہیں, کتنے گھروں میں بک شیلف ہیں. یہیں سے پتہ چل جائے گا نا ہم کتنے با علم ہیں. مطلب صرف باتوں سے یا مجلس سے اور نعروں سے یا بس ایسے تھوڑی ہوتا ہے علم. قومیں ایسے نہیں بنتی ہیں عزیزان محترم, قوموں پہ کام ہوتا ہے اور وہ کام پھر چند سالوں میں ظہور کرتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وقت کے امام کے لیے اپنی نسل کو تیار کریں تو پھر آج اور کل اور 5 سال اور 10 سال کا ٹارگٹ
نہیں، اگلے 30-40 سال کا ٹارگٹ رکھیں گے تو پھر کچھ کام ہوگا. وہ قوموں نے کام کیا ہے عزیزان محترم، چند سالوں کے اندر بچوں کو اس نہج پر لے آئے ہیں. میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ میں بچوں سے ملتا ہوں، میں بچوں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کہاں کا بچہ ہے، یہ کہاں کی سوچ ہے. وہ 40 سال بعد کی مجھے سٹوری سنا رہا ہے بچہ، ایک 40 سال بعد کی کیا سٹوری سنا رہا ہے؟ ناول ہے ایک، اور ناول کو وہ انٹرپریٹ کر رہا ہے. مجھے کہہ رہا ہے 40 سال بعد کیا ہو؟ میں نے کہا کیا ہے؟ کہہ رہے 40 سال بعد ہے فلسطین تو آزاد ہو چکا ہے. فلسطین تو آزاد ہو چکا ہے، یہ بچہ کہہ رہا ہے. اور کچھ اور کام کر رہے ہیں ابھی جوان. یعنی آپ نے دیکھا کہ بائی ڈیفالٹ اس کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ 40 سال بعد فلسطین تو آزاد ہے ہی. آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ کو تھوڑی بھیج رہے ہیں فلسطین یار. درود بھیج دیں محمد والے محمد. ہم لوگ کیونکہ ہمارے ذہن کے خلیے جو ہیں نا وہ اتنے بند ہیں کہ ہم سے 10 دن بعد کا سوچا نہیں جا رہا. اتنے بند کر دیے گئے سوچنے کی صلاحیتوں کو قوم میں دبا دیا گیا ہے. اصل یہ سوچ ہی نہ سکے. جبکہ اہل بیت کا علم سمندروں کی طرح، اس کی موجوں کی طرح تلاطم مار رہا ہے کہ بس کوئی سینہ چاہیے جس سے یہ موجیں ٹکرائیں موجیں. علم بہ رہا ہے. اور ظاہر ہے جو صاحبان علم یا اپنے آپ کو علم کہتے ہیں، جب وہ اس علم کو نہیں منتقل کریں گے یا آپ تڑپ نہیں رکھیں گے. تڑپ بھی ضروری ہے. اگر آپ کی تشنگی ہوگی تو خدا اس کا انتظام کرے گا. خدا کی فطرت ہے یہ. اب ہم کیسے اس طرف بڑھیں؟ وہ بہت آسان سا فارمولا ہے کہ ہم مختلف جہت میں، مختلف طرف میں علم کو ایکسٹینشن شروع کر دیں. جو ابھی گفتگو ہے صاحبان علم کی، وہ اتنی دنیا کی ترقی کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی صحیح طرح صحیح علم ایجاد نہیں ہو رہا، صحیح دانش نہیں نکل رہی ہے. نہ جانے وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرف بڑھ رہے ہیں. یعنی جو ذہن میں دیکھیں، جب تک آپ بڑا سوچیں گے نہیں نا، ہونے والا نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں، اگر آپ اپنے بچے کو یہ سوچیں کہ اس نے تو یہ بننا ہے، تو یعنی پہلے ہی آپ نے اس کی صلاحیت دبا دی کہ اس نے یہ بننا ہے، اس نے یہ پڑھنا ہے. نہیں ہے، آپ اس کو رشد ہونے دیں، آپ اس کے ذہن پر کام کریں. کیا پتا وہ ایک ہی وقت میں 4 چیزوں کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. کیا پتا وہ ایک ہی وقت میں اپنے اندر کئی کوالٹیز کو چھپا کے رکھا ہو. آپ نے اس کو تراشنا ہے، اس کو ماحول دینا ہے. ہمارے ہاں بچے کے آئی کیو لیول کو انہینس کرنے کے لیے ہم نے اپنے گھر میں کیا نظام لگایا ہوا ہے. اچھا، اب آج کے دن مجھ سے کوئی یا اس ماحول میں مجھ سے کچھ اور متوقع کریں گے تو یہ آپ کی بھی غلطی ہے، کیونکہ بہرحال BIS والوں کی طرف سے مجلس ہے تو مجھے اسی کی طرف زیادہ جو ہے وہ روشنی ڈالنی ہے. بچے کا آئی کیو لیول ہماری سوسائٹی میں اوور آل کس لیول پر ہے اور ہم اس کو کس لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. اس کا اندازہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ بچے سے بات کرنا شروع کر دیں، بچے سے بات کریں، بچہ خود بولنا شروع کرے گا. وہ کس طرح چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ کیا کیا دیکھتا ہے. اب آپ بولے مولانا اتنی زیادہ فیسیں دیتے ہیں ہم، تو پتہ نہیں کون سے اسکول میں نے یہاں کون سے اسکولوں کے بچوں سے باتیں کی ہیں، مجھے یہ کون سے اسکول جو ہے وہ نیچے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اصل اس کو فلورش نہیں کیا جا رہا. اس کو تو کتابوں کا برڈن ہے، بس اس کو پڑھ دو اور امتحان دے دو. اس کی نگاہ ہے ہی نہیں، نہ معاشرے کی اصلاح کی طرف، نہ کسی چیز. اگر بچے سے کچھ پوچھنا ہے تو بس آپ اس سے وہ نئی اینیمیشن پوچھ لیں، نئے گیم پوچھ لیں، نئے یہ پوچھ لیں. وہ اس کو کچھ نہیں پتا. اسکول بھی وہیں گھما رہا ہے بچوں کو.
یہ ایکٹیویٹی وہ ایکٹیویٹی یہ ایکٹیویٹی کروا لیں بس، ماں باپ بھی خوش ہیں. تو کون سی درسگاہ ان کو مکتب امام صادق کا اسٹوڈنٹ بنائے گی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کون سی درسگاہ بنائے گی پھر؟ اس کا مطلب ہے کہ ذہن جب تک کھلتا نہیں ہے، جب تک وہ چیزوں کو اپنے اندر ضم نہیں کرے گا. اب اس ذہن کو کھولنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ بہترین ہونا چاہیے. جس کا عقیدہ توحید پر مضبوط ہو وہ اپنی زندگی کے کسی بھی مقام پر گرتا نہیں ہے، اور جہاں توحید ضعیف ہو وہاں پر دنیا کا ہر نظریہ اس کے ذہن کے اوپر حاکم ہو جاتا ہے. یہی ہے جس کا توحید مضبوط ہے، جسے پتا ہے توحید کیا ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہے، خدا کیا ہے، میں کیا ہوں، خالق ہے، آج بھی مالک ہے، یوم الدین میں بھی وہی مالک ہے. تو اسے اس چند جملوں کے ذریعے سے اپنی پوری سیر نظر آئے گی. جو مولا متقیان فرماتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو. کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہوں. یہ آنا اور جانا پوری زندگی کی تسبیح کو پرونا شروع کر دے گا آپ کے، کہ نہ میں نے یہاں رہنا ہے، نہ میں نے یہاں رہنا تھا، نہ یہ میرا مقصد ہے. اصل ہدف کیا ہے؟ وہ ہے وہاں کون کامیاب ہوگا، اس کامیابی کی لسٹ سامنے میرے موجود ہے. سب سے بہترین کتاب، سب سے اوتھینٹک بک کون سی ہے؟ اور یہ سب سے اوتھینٹک بک میرے وجود میں کتنی ہے؟ مشکل بات ہو گئی تھوڑی سی. لوگوں نے لندن میں لائن میں لگ کے راتوں سے ہیری پوٹر خریدی ہے. جب اس کا نیا ورژن آتا تھا ہیری پوٹر کا، بچوں نے دیکھی، ہیری پوٹر موویز دیکھی بھی ہوں گی. ہیری پوٹر کتاب کے لیے لوگوں نے رات سے لائنیں لگائیں. جے کے رولنگ نے وہ کتاب لکھی اور اس نے کئی دفعہ چیزیں لکھی، پبلشر نے ایکسیپٹ ہی نہیں کی. بینک کرپٹ ہو گئی، پیسے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ٹرین میں جاتے ہوئے اس نے اس کو کتاب کو لکھا، اور وہ کتاب الہام شیطانی ہے. پوری کتاب الہام شیطانی ہے. شیطان کا نیٹ ورک دیکھ رہے ہیں آپ کیسا اسٹرانگ ہے. آپ کیا سمجھیں شیطان سو رہا ہے؟ شیطان کو تو ویسے ہی نیند نہیں آتی ہے. وہ آج کل ہم لوگ ویسے جا کر اور پریشان ہیں. آج کل وہ کتاب الہام شیطانی، شیطان نے اپنے پورے کارندوں کو ایکٹیویٹ کر دیا. اس کتاب کو اس لیول پر پہنچایا کہ ریکارڈ سیل اس نے کی، اور پھر اس کے بعد اس نے فلم کی شکل میں اس کو ڈھالا. ہمارے یہاں بھی لوگ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے شیلف میں ہیری پوٹر کی بک ہو. بری بات نہیں ہے، آپ ہر چیز پڑھیں، آپ کو پتہ ہونی چاہیے. لیکن ایک یہ کتاب کے لیے لوگ مر رہے ہیں لائن میں کھڑے ہونے کے لیے، اور جو تنزل ہوئی ہے، جو رحمانی کتاب ہے، اس کے صرف پڑھنے کا، لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوگا، ہم سب کے گھروں میں موجود ہے. اس کو صرف پڑھنے کا کتنا مجھے شوق ہے. کتنی میں نے زندگی میں محنت کی کہ میری عربی اچھی ہو جائے پڑھنے کے لیے، مگر خشک اور تر اس کتاب میں نہیں ہے، مگر دنیا جہان کا علم اس کتاب میں نہیں ہے. مگر یہ نہیں کہا امام نے کہ میں امام ناطق ہوں، یہ صامت ہے. مگر رسول نے نہیں کہا کہ میں یہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں کو تھامنا ہے. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ امام غیبت میں ہے، تو پھر امام کی غیر موجود، ظاہری غیر موجودگی میں
اس ٹائم کون سی اوتھینٹک چیز ہے جسے ہمیں پکڑنا چاہیے تھا؟ یہی ہے نا قرآن. کہاں ہے قرآن؟ جس ہستی کا ہم غم منا رہے ہیں اس نے نیزے پہ بھی قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا ہے. کیوں؟ اصل میں ہم ابھی تک علم کو سمجھ نہیں پائے. علم کیا ہے؟ علم پڑھ کر سمجھنا نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل پر سلامت رہے. علم، امام فرماتے ہیں علم نور، علم نور ہے. خدا جس کے دل پہ چاہتا ہے اس نور کو اتار دیتا ہے. یعنی گویا اب ایک ایسا دل چاہیے جس پہ یہ نور ہوتے. کتنے بڑے بڑے علماء کی زندگی کے واقعات ہیں، کتنے واقعات ہیں کہ شیخ عباس، شیخ مرزا قمی کے جو حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے جواہر میں شیخین کے اندر دفن ہے، اس مقام پر ہے کہ ایک دفعہ کم میں بارش نہیں ہوئی، لوگوں نے حرم میں جا کر استغاثہ کیا، دعائیں پڑھی، بارش ہوئی. مرزا قمی اس وقت عالم کے خواب میں آئے، کہا یہ کم کے معاملات میں آپ بی بی کے پاس مت جایا کریں، میرے پاس آ جایا کریں. یعنی اس مقام پر ہے. ان کے لیے علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں، علامہ طباطبائی جو تفسیر المیزان جنہوں نے لکھی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مرزا قمی نجف زیارات پہ گئے، پہلے وہیں پڑھتے تھے، قم آ گئے، زیارات پہ گئے. جب زیارات پہ گئے تو سید مہدی بحر العلوم کی نشست میں بیٹھے ہوئے تھے. سید مہدی بحر العلوم ایک بہت بڑی شخصیت، بیٹھے ہوئے تھے، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ایک سوال کر دیا جب تھوڑا مجمع کم ہوا. میں نے کہا سید، میں اور آپ ساتھ پڑھتے تھے، ہم مباحثی تھے ساتھ، یہ کیا ہوا کہ جو کرامات آپ کے اندر آ گئی ہیں یہ کیسے حاصل ہوئیں؟ حالانکہ خود بھی کسی مقام پر ہیں، لیکن جب سید کا مقام، سید مہدی بحر العلوم ان چند علماء میں سے ہیں جو عالم برزخ میں مولائے متقیان کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں. یعنی اگر کوئی عالم ارواح سے روحوں کو بلانا بھی چاہے تو سید کی روح نہیں آ سکتی ہے. یہ سید مہدی بحر العلوم ہے، اور ایک سید ابن طاؤس ہیں کہ لہوف، جن کی مقتل اوتھنٹک مقتل ہے سب سے بڑا. انہوں نے پوچھا کہ سید کیا ہوا ایسا؟ وہ علم ہم نے بھی سیکھا، ہم بھی پڑھتے تھے، ہم بھی حوضے میں پڑھتے تھے، آپ بھی پڑھتے تھے، یہ کیا ہوا جو آپ کے اندر ہے؟ ہر لوگ کم ہوئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں ہر روز میری عادت تھی، میں رات مسجد کوفہ میں گزارتا تھا عبادت میں، صبح واپس آتا تھا تاکہ درس تعطیل نہ ہو، درس نہ چھوٹے. تو کہ اسی طرح میں ایک رات کو نکلا نجف سے کوفہ کی طرف. اچانک سے میرا دل مسجد سہلہ کی طرف کھنچا. جو لوگ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں مسجد کوفہ اور سہلہ میں کتنا فاصلہ ہے. کہا میرا دل مسجد سہلہ کی طرف کھنچا، لیکن میں نے کہا نہیں، میں روز وہیں جاتا ہوں. میں پھر چلا، پھر مجھے کچھ ہوا کہ کوئی چیز مجھے پھر مسجد سہلہ کھینچ رہی ہے. میں نے کہا نہیں، میں پھر بھی وہیں جاؤں گا. اچانک سے ریت کا طوفان آیا، جو عراق میں آپ نے دیکھا اکثر ہوتا ہے، ریت کا طوفان آیا، اس نے مجھے خود بخود مسجد سہلہ کی طرف موڑ دیا. جیسے ہی میں مسجد سہلہ میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ مقام صاحب الزمان پر کوئی شخص بیٹھا ہوا بڑی دل نشین آواز میں دعا کی تلاوت کر رہا ہے.
آواز ایسی تھی، اس نے مجھے اپنی طرف کھینچا. رات کی تاریکی بھی تھی، تھوڑا خوف بھی تھا، لیکن میں چلا. ایسے میں اس شخص نے میری طرف دیکھا، کہا مہدی ہمارے قریب آؤ. کہتا ہے میں تھوڑا اور قریب ہوا. کہا مہدی ہمارے قریب آؤ. کہتے مجھے گھبراہٹ بھی تھی مگر میں اور قریب گیا. تو پھر اس حجت خدا نے میری طرف دیکھا، کہا مہدی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب بلایا جاتا ہے تو پھر قریب آتے ہیں. کہا وہ یہ جو علم ہے میرے وجود میں، بس اس شخص نے اپنے سینے کو میرے سینے سے لگایا. یعنی امام زمانہ مقام امام زمانہ پر اپنے سینے کو سید کے سینے سے، کہا جب سے وہ سینہ لگا ہے، جب سے یہ علم کے خزانے میرے وجود سے نکل رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی یعنی علم وہ وجود مانگتا ہے کہ جس میں منتقل کیا جائے. اب میں بہرحال بہت وقت اختصار ہے، صرف یہ کہتے ہوئے کہ ہم اپنے وجودوں کی تربیت کریں، ہم اپنی تربیت کریں کہ ہمیں وہ علم. اچھا یہ سب آپ نے پڑھنا ہے نا، جو آپ پڑھتے ہیں، چاہے وہ انگلش ہے، کیمسٹری ہے، میتھس ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، دینی علم جو بھی ہے، یہ اب آپ نے پڑھنا ہے. آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے. آپ کوشش کریں گے، امام آپ کی مدد کرتے چلے جائیں گے، امام کرتے چلے جائیں گے. وہ ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، بہرحال جو دوست ہمارے بیٹھے ہوئے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہمیں. اچھا ہی ہے، زیادہ جاننا بھی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. جو لوگ جانتے ہیں کہ کتنی دیر کا سفر ہے یہ، اور کسی نے ہمیں بھی بڑی جلدی طے کرایا ہے. سفر دیر کا ہوتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی جلدی کون کرائے گا؟ اصل کون ہے اس مکتب میں؟ کچھ نہیں ہے. عزیزان محترم، یہی اہل بیت کی ذریعہ ہیں جنہیں ہم نے بھی سینوں سے لگا کر بھیک مانگی ہے. کہا علم آپ کا ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. عزیزان محترم، میں جب بھی کہیں جاتا ہوں حضرت معصومہ کی زری کے ایک طرف کی خاک کو اٹھا کر اپنے ماتھے میں لگا کر آتا ہوں. میں جانتا ہوں میں کتنا جاہل ہوں، میں جانتا ہوں میں کتنا لا علم ہوں، مگر اپنے اس گناہگار پست وجود کو ان ہستیوں کی خاکوں سے اپنے آپ کو مس کرتا ہوں. دروازہ یہی ہے. جب تک ہمیں ان کی معرفت نہیں ہوگی ہم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے. اور یہی شرط ہے امام کی کربلا میں جانے کے لیے کہ اگر جانا ہے تو ہمارے ساتھ جانا ہے. کوئی شخص اگر تاریخ میں کسی مقام پر ہے تو ان کے وجود کی وجہ سے ہے. آپ کوئی بھی شخص دیکھ لیں جس کو ہم تعریف کرتے ہیں، جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہوں، چاہے وہ امام ہادی علیہ السلام کے شاگرد ہوں، جس کے بھی شاگرد ہوں، چاہے بوذر ہو، چاہے کمبر ہو، چاہے سلمان ہو، چاہے مقداد ہو. کیوں ہیں یہ اتنے اس مقام پر؟ کیونکہ انہوں نے اپنے وجود کو وقت کے صلوات بھیجتے محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم، اپنے وجود کو امام کے وجود سے لمس کیا ہے، لمس کیا ہے. سر کے اصحاب تھے امام کے جو آئمہ کے ساتھ ہوتے تھے، اور اس چیزوں سے امام وہ رازوں کو کہ اتنا علم ہے، خود امام فرماتے ہیں
کہ مجھے کنویں کے اندر علم کو منتقل کرنا پڑ گیا. کیوں؟ کیونکہ وجود نہیں تھے جن کو علم دیا جائے. کتنے تھے؟ تھوڑے سے تو تھے، اور امام کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے وہ، مگر علم اتنا ہے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے مجھے علم کے 1000 باب عطا کیے، اور ہر باب میں 1000 باب ہیں، یعنی 1000 چیزیں، 1000 بخش، 1000 چیپٹر، اور ہر چیپٹر میں پھر 1000 چیپٹر ہیں. تو کتنا معاملہ کھلتا چلا جائے گا، کھلتا چلا جائے گا. تو میں آپ سے اجازت اور آخرت کی طرف، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. ہم یہ سوچیں عزیزان محترم، وقت کے امام کو ایسے لوگ چاہیے جو ان علم کو حاصل کر سکے. اس میں پہلی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ آپ کا برین ہے، وہ آپ کا دماغ ہے. اگر آپ کا برین سٹرونگ ہے، چاہے وہ آپ اس کو خوراک بھی دینی ہے، فزیکل مینٹل خوراک دینی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ برین کو فلورش کرنے کے لیے، انہینس کرنے کے لیے آپ کو آکسیجن چاہیے. آکسیجن فزیکل بھی اور آکسیجن سوچ کی بھی. جیسے آپ کہتے ہیں نا میں دم گھٹ رہا ہے میرا، تو ذرا کوئی کھلی فضا میں بیٹھے، کیوں؟ تھوڑی سانس آئے. اسی طرح سوچوں کو بھی کھلی فضا چاہیے. ڈھونڈیں اپنی زندگی میں، اس کو بنائیں، اس کو پیدا کریں. ہم بہت گھٹے ہوئے ہیں، ہماری سوچیں، ہماری گفتگو، ہماری نشستیں محدود ہیں. ان کو توڑیں جو ہم روایتی بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. بعض اوقات جوان کہتا ہے میں بہت ڈپریس ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. خوب چیزیں چھوڑیں، باہر نکلیں، موبائل کو پھینکیں، جاگنگ کریں، ورزش کریں، ایکسرسائز کریں. کسی لینڈسکیپ پہ جا کر بیٹھے جہاں دور دور تک کینوس آپ کا بند نہ ہو پائے. بیٹھیں کسی عمارت پر چڑھ کر شہر کو دیکھیں. جتنی وسیع نگاہ ہوگی اتنا وسیع مشن ہوگا. بڑے شہروں میں عمارتیں انسان کی نگاہوں کو سکیڑ دیتی ہیں. تھوڑا باہر نکلیں، باہر چلے جایا کریں، سانس دے اپنی سوچوں کو، نکلیں گھٹی ہوئی باتوں سے. یہ کہاں، یہ کیسے ہو رہا ہے، وہ چھوڑ دیں. جو ہو رہا ہے اس کو پاؤں رکھ کر یہ سوچیں کہ ہونا کیا چاہیے. جب آپ یہ سوچیں گے کہ ہونا کیا چاہیے تو پھر آپ کا قدم بڑھے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. ہاں عزیزان محترم، یہ میراث اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کو ضائع نہ کریں. اگر ہم نے اپنی حالت نہ بدلی تو کوئی اور قوم آئے گی جو وقت کے امام کا ساتھ دے گی. ساتھ دینا بڑا مہم ہے. کمال یہ ہے، آج 8 محرم ہے اور یقیناً آج پوری دنیا کے اندر اس کا ذکر ہے کہ جس نے اپنے وقت کے امام کا ساتھ دیا، اور ایسا ساتھ دیا کہ خود چوتھے امام سے بھی اور چھٹے امام سے بھی روایت ہے کہ روز قیامت جب لوگ ہمارے چچا عباس کا مرتبہ دیکھیں گے تو رش کھائیں گے، غبطے کھائیں گے. وہ مقام حضرت عباس کا کیسے مقام ہے؟ اطاعت محض ہے، صرف اطاعت ہے. کہیں تاریخ نے بیان نہیں کیا کہ پورے سفر کے اندر حضرت عباس نے اپنے مولا کو کوئی مشورہ دیا ہو. یہ درس ہے نا، یہ حضرت عباس سے یہ درس ہے. کوئی مشورہ نہیں دیا. کہا عباس سوار ہو جاؤ، سوار ہو گئے. کہا عباس اتر جاؤ، اتر گئے.
کہا بس خیمے لگا دو، لگا دیے. کہا بس خیمے ہٹا دو، ہٹا دیے. یا پاس اور محبت، وفا، اہل بیت کی امیدیں، بچوں کی نگاہیں. کیوں علم کے ساتھ مشکیزہ ہے؟ کچھ یاد دلاتا ہے نا علم کے ساتھ مشکیزہ. کس کو یاد دلاتا ہے؟ بچوں کی پیاس کو یاد دلاتا ہے. ہاں عزاداران محترم، حضرت عباس، میں بس اختصار کرتا ہوا کیونکہ جو مجھے وقت دیا گیا تھا وہ اختتام کو پہنچ چکا ہے. حضرت عباس بس جو کہا جا رہا ہے اسے سن رہے ہیں، بس مان لو. روز عاشورہ شروع، بنی ہاشم کے بدن گرنا شروع ہوئے، اصحاب بھی گر رہے ہیں. ہر شخص تمنا رکھتا ہے، یہاں پر حضرت عباس بھی تمنا رکھتے ہیں کہ میں، لیکن جب بھی جاتے ہیں ایک جواب آتا ہے، عباس تم ہمارے لشکر کے سردار ہو. چپ ہو جاتے ہیں. ایک وقت آیا جب پھر حضرت عباس آئے، کہا عباس لشکر کے سردار ہو. یقیناً حضرت عباس نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہوگا، کہا ہوگا مولا وہ لشکر کہاں جس کا میں سردار ہوں؟ وہ لشکر کہاں؟ سخت ہے عزیزان محترم، حضرت عباس کو اجازت ملنا سخت ہے. بیان ہوتا ہے کہ بہرحال چھوٹی بچی آئی اور کہا چچا عباس پیاس، بچے بہت پیاسے ہیں. وہ آج گرمی کی شدت تھوڑا تو ہم محسوس کریں نا، ہم تو نہیں کر سکتے. وہاں تو پانی پتہ نہیں کب سے بند ہے اور کتنی پیاس ہے خود روز عاشورہ اور سختی اور گرمی کی. ہم تو ابھی تھوڑی دیر مجلس سنتے ہیں اور فوراً ہمیں تو سبیلیں مل جاتی ہیں، ہم پانی پی لیتے ہیں. وہاں بچی کہتی ہے چچا پیاس لگی ہے بچوں کو. اب چچا کو جب یہ موقع ملا تو چہرے پر مسکراہٹ آئی کہ کوئی جانے کا ایک وسیلہ مل گیا ہے. وہ باز بیان کرتے ہیں کہ کہا بچی سے کہ جاؤ بابا سے اجازت لے تو ہم پانی لا دیں گے. اب بچی نے جا کر اپنے بابا سے کہا کہ بابا بھائی علی اصغر، چچا عباس کو کہہ دے پانی لے آئے. بیان کرتے ہیں علماء کہ امام حسین نے کہا اپنے بھائی کے پانی کی خاطر میرا بھائی گیا تو واپس نہیں آئے گا. اللہ اکبر. ہاں زیادہ بس میں تیزی سے آگے بڑھا. حضرت عباس گئے، مشکیزہ لیا، چلے پانی لینے. عباس سے یاد رکھیے گا مولا کائنات نے عباس کو سکھایا ہے لڑنا کسے کہتے ہیں. کیونکہ جب جنگوں میں ہوتی تھی نا تو امام حسن امام حسین کو نہیں بھیجتے تھے. کیوں؟ یہ فرزند رسول ہیں، میں اپنے فرزند کو بھیجوں گا. نقاب لگا کر عباس ان جنگوں میں لڑا. عباس گیا ہے، جانتے تھے دشمن عباس کو روک نہ پائے. پہنچ گیا عباس پانی تک. بس یہیں تک لانا تھا آپ کی منزل، آپ کی زحمت. پہنچ گیا پانی تک، پہنچ گیا پانی تک. پانی کو ہاتھ میں اٹھایا اور وفا کا تقاضا دیکھیں آپ کہ جس کا ارباب پیاسا ہو اس کے غلام پانی کیسے. پانی کو مار دیا. آج تک پانی قبر عباس کا طواف کر رہا ہے. آج تک یہ آسان نہیں. عالم پورا وجود میں حرکت میں آیا ہوا ہے عباس کے اس رویے سے. عباس نے مشکیزہ بھرا چلے. دشمن نے دیکھا اگر یہ پانی پہنچ گیا تو ہم جنگ ہار جائیں گے. کیا کرو؟
عباس تو نہیں رک رہے. کیوں نہیں رک رہے؟ کیونکہ دایاں بازو بھی جا چکا ہے، بایاں بازو بھی جا چکا ہے، پھر بھی مشکیزہ سالم ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس لعین نے اس مشکیزے کو نشانہ بنایا، تیر لگا، پانی بہنا شروع ہو گیا. اب مقصد عباس خیمے نہ رہے، عباس نے سواریوں کو موڑ لیا. اسی اسنا میں ایک تیر آتا ہے جو امام کی آنکھ میں پیوست ہوتا ہے. ابھی امام کے تو ہاتھ بازو نہیں کہ تیر کو کھینچے، امام اپنے زانو سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک گرس لگا، حضرت عباس زمین پر آئے ہیں. اب میں نہیں کہوں گا، اب آپ خود تصور کیجئے گا کہ جس کے بازو نہ ہو وہ زمین پر آتے ہوئے اپنے بدن کو کیسے روکے گا. ہاں مگر عباس آ گئے، عباس کا آنا تھا. میرے مولا نے کہا انکسر ظہری، ارے میری کمر ٹوٹ گئی. ہاں اب کتنا مشکل ہے. میرا مولا عباس کے بدن کی طرف چل رہا ہے. بس آخری جملے آپ سنتے رہیے گا، مصائب آج رات آپ سنتے رہیں گے حضرت عباس کے. ہاں بس ایک کیفیت آپ کو بیان کر رہا ہوں. جب پہلے کسی بھی بدن کو میرا مولا حسین اٹھانے جاتا تھا نا تو خیموں کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتا تھا. کیوں نہیں دیکھتا تھا؟ کیونکہ عباس تھا. اب میرا مولا ایک نگاہ خیموں کی طرف ہے، ایک الکما کی طرف ہے. نہ جانے کس طرح یہ اپنے بھائی کے لاشے پر پہنچے.